مدرسے الفرقان میں آ کے 8 مہینے ہوگا تمہارے، 8 مہینے ہوا نا؟ کون سی تختی میں یا پارے میں ہے؟ اچھا، کیسا ہے ان کا انسٹرومنٹ بلال کا؟ کچھ ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عارف۔ کون سی تختی میں ہے؟ تختی نمبر 9 میں ہے۔ دعائیں وغیرہ سیکھ رہے آپ؟ اچھا، دعائیں وغیرہ اچھا بیٹھیے۔ کون سے پارے میں ہے؟ اچھا، یہاں آئے وقت پہ آپ نورانی قاعدے میں تھے، یہاں آئے وقت پہ اب یہاں پہ پارا اسٹارٹ ہوا۔ کون سا پارا ہے؟ 30واں پارا، ہمارا پارا، ماشاء اللہ۔ بیٹھے۔ عبد المدین، آپ کا کیا ہے؟ تختی نمبر؟ اچھا، سورہ وغیرہ یاد کر رہے آپ؟ اچھا، بیٹھ۔ عبد الرحمان، کیا امپرومنٹ ہے آپ کا؟ کون سی تختی میں ہے؟ تختی نمبر؟ اچھا، بیٹھ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحیم۔ کون سے بارے میں ہے؟ کون سی تختی؟ بیٹھ۔ بچیوں میں یہاں بھیجو، ایک جو بچے یہاں پہ ہمارے پاس میں جیسے قرآن میں آئی بچی، وہ بچیوں کو یہاں پر بھیجو۔ میں تقریباً بچیوں کو جانتا ہوں جن کو قرآن الف بے بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، الحمدللہ آج قرآن میں آئے وہ لوگ۔ کون کون وہ بچوں کو ایک ایک کر کے عالمہ سے گزارش ہے کہ یہاں پر بھیجے ان کو۔ سارہ بیگم، کون سے پارے میں آپ؟ سورہ بقرہ، پارا دوسرا پارا۔ جب یہاں پہ آپ آئے تھے مدرسے الفرقان میں، آپ کا کون سی تختی میں تھے؟ عربی میں تھے، اب قرآن میں آئے، الحمدللہ۔ جو آپ کا نام؟ اقرا۔ کون سے پارے میں آپ؟ اما پارے میں۔ جب یہاں مدرسے الفرقان کو آئے خود پہ آپ کیا پڑھتے تھے؟ اچھا، کیا تختی میں تھے آپ آئے خود جب؟ عربی میں۔ ٹھیک ہے، پہلے پہلا جو کیا ہے؟ عرفانہ۔ کون سی تختی میں ہے؟ پارے میں ہے، پہلا پارا امر پارا۔ ٹھیک ہے، تختی میں ہے، تختی نمبر 12 میں، 12ویں پارے میں۔ ٹھیک، 8ویں۔ آپ کون سی تختی میں ہے؟ کون سے پارے میں؟ اما پارے میں۔ یہاں پہ آئے خود پہ کیا پڑھتے تھے آپ؟ خلقہ پڑھتے تھے، ماشاءاللہ۔ جو پارے میں بیٹے 29ویں پارے میں۔ جب یہاں پہ مدرسے الفرقان کو آئے تھے آپ کیا پڑھتے تھے جب آپ؟ ماشاءاللہ، ٹھیک۔ مقصد یہ ہے علم کا حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر مسلمان عورت اور مرد کے اوپر فرض ہے۔ کیا ہے؟ جم کی آواز، کیا ہے؟ نفل سنت نہیں ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اندھیرے سے روشنی کی طرف آتا۔ تو یہ ہے کہ تم کو اچھا پڑھنا ہے۔ اب ہمارے حفظ کے بچے ہیں، اب علماء رات دن یہاں پر رہے، ان کے پیچھے کتنا خرچ ہوتا، کتنی محنت لگتی، ایک بچے کے پیچھے کتنے دن محنت کرتے تمہیں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے بچوں کے پیچھے کردار اس کی اپنی ماں کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا؟ ماں کا۔ اللہ کے نبی فرمائے ماں کو میں ٹیچر، باپ کو پرنسپل قرار دیتا ہوں۔ کیا دیتا؟ ماں کو ٹیچر، باپ کو پرنسپل۔ ماں کی ذمہ داری کہ بچہ سب سے زیادہ لاگو ماں کا رہتا، اور ماں کی بات کو جلدی سمجھتا۔ باپ تھوڑا وقت سخت رہتا مگر وہ باپ کی محنت کو ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ لوگوں کو خالی نظر آتی تو کیا آتی؟ ماں۔ تو یہی ماں ہے جو تمہیں کامیاب
انہی کے گھرے میں. تو کچھ ماں کا رول اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رہتا کہ پوری کی پوری دنیا کی محبت اس کے بیٹے میں سما جاتی. بیٹا اسکول کو جاؤ نہ کو جاؤ اس کو فرق نہیں پڑتا, بیٹا پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہا اس کو فرق نہیں پڑتا. خود تو جہنم کا گڑھا کھود لیں گے اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو اور اپنے بیٹی کو جہنم کے گڑھے میں لے کر جائیں گے. کچھ مائیں ایسی بھی ہے جن کو ہم اقتدار دے سکتے. صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو تم, کیسے نبی, کیسے صحابہ گزرے, کیسے بزرگان دین گزرے. اگر صلاح الدین ایوبی کا نام سنے تم لوگ, کوئی سنے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے معلوم؟ نہیں معلوم. یہی ہماری کمزوری ہے, ہم کو صرف ہیروں کے. سلمان خان کو پہچانتے تم لوگ؟ ہاں پورے پہچانتے سلمان خان. شاہ رخ خان کو تم پہچانتے, سلمان خان کو پہچانتے, شاہ رخ خان کو پہچانتے. نعوذ باللہ یہ تمام کے تمام جہنمیاں ہیں, ان کے نام تمہاری زبان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. کوئی ہمارے بچوں کو حضرت عمر بن خطاب نہیں معلوم, حضرت علی نہیں معلوم, حضرت عثمان بن عفان نہیں معلوم, یاد تک کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں معلوم. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے بزرگ جو مسجد اقصی فلسطین کو فتح کرے تھے. کیا کرے تھے؟ ہاں مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. کیا ہے؟ پہلا قبلہ ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کان میں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا. تو مسلمانوں کے واسطے بہت مقدس جگہ ہے. آج بھی یہودیاں ان کے اوپر, وہاں کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرے, مگر کہ مسلمان ایک چٹان کے جیسا اس کے واسطے کھڑے ہوئے. تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں اس مسجد کو فتح کرے تھے, یہودیوں کی چنگل سے, عیسائیوں کی چنگل سے چھٹائے تھے. وہ بزرگان دین ہمارے کو شاہ رخ خان معلوم, سلمان خان معلوم, ہمارے کو تمام فلموں ایکٹروں کے نام معلوم, مگر کہ ہمارے بزرگوں کے نام ہم کو نہیں معلوم. تو اس میں ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. میرے بچوں, ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو جنت کا راستہ دکھا سکتی ہے, ایک ماں ہے اپنے بچے کو جہنم کا راستہ دکھا سکتی ہے. بچہ اگر کامیاب ہونا تو دل کے اوپر پتھر رکھنا پڑتا, ماں کو رکھنا, باپ کو رکھنا, استادوں کو رکھنا. ایک بچہ حافظ بنا تو 6000 چلر آئے تو کیا چپ کے انسان حافظ القرآن بنے گا؟ کیا جنت آسان سے ملنے والی چیز ہے؟ نہیں, جنت ضرور ہے. تو میں تمام ماؤں سے گزارش کروں گا خود بھی نمازوں کے پابند ہو, اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائے, اور پڑھائی کی جگہ, ایجوکیشن کی جگہ ان کے واسطے سخت دشمن بن کر کھڑی ہو, تاکہ تمہارا بچہ صلاح الدین ایوبی جیسا بنے, حضرت عمر بن خطاب جیسا بنے, حضرت عثمان بن عفان رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اگر بچوں کو ہم کو تیار کرنا ہے تو اپنی ماں کو, ان کی ماں کو چٹان بن کے اپنی اولاد کے سامنے کھڑنا پڑا. بچہ نیند میں سے اٹھ کے بڑا امی کو اتنا طرح میں اسکول بھیج جاتا ہوں, امی نے وہ کھانسی زیادہ, اماں میرے بچوں کو کھانسی ہو رہی, ماں میرے بچے ہو رہی ہے, بیٹے دوا پہ, بیٹے کھانا کھا, بنا کے کھلا دو. ماں کے ہاتھ میں رہتا ہے بچہ کامیاب ہونا یا نہیں ہونا. تو تمام ماؤں سے جو بھی ہمارے مدرسے الفرقان میں بچے پڑھے گئے, جہاں تک بھی جاری, جو بھی میری آواز سن لو, ان کو اللہ کا واسطہ دے, کھانا نہیں ہے, کسی سے پیسے لے کے کھانا نہیں ہے. میرا مقصد صرف اور صرف یہ بچوں کے سینے میں قرآن آنا, یہ دین کی پیروی کرنا, اور دنیا کے سامنے ایک اچھے علماء دین بن کے پیش ہونا, صرف میرا یہی مقصد ہے. تو تم لوگوں کو یہ مقصد پورا کرنے میں آپ لوگوں نے میرے کو کوآپریٹ کرنا. سر بھائی اکیلا کیا کر سکتا, کچھ کر سکتا سر بھائی؟ اس میں میرے کو صاحبوں کا سپورٹ ہونا, میرے گھر والوں کا سپورٹ, میری بستی والوں کا سپورٹ, میرے مدرسے کے بچوں کا سپورٹ. جب تمہارا سپورٹ میرے کو ملے گا تب میں بھی کامیاب ہوں گا, تمہارے مول صاحب بھی کامیاب ہوں گے. ہمارا مقصد ایک ہی تھے, تم ایک اچھے عالم دین بنے, ایک اچھا حافظ قرآن بننا, تمہاری زندگی اچھی ہونا, تمہاری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمت و برکت لانا. بتو پہلے تو اپنے وقت کے اوپر نماز پڑھنا, تم مدرسے کو آؤ یا مت آؤ, تم نماز کی پابندی کرنا. اور ان تمام ماؤں سے میری گزارش ہے جو ہمارے بچے مدرسے میں پڑھتے, چھوٹی چھوٹی بات کو, کل ایک والدہ فون کرے ہمارے بچوں کو پانی پہلا میں نہیں دے سکتی, دوسرے بچے کیسا آئے تھے, دوسرے بچے بھی آئے چھتری لے کر آؤ, پنی اڑا کر دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگر تمہیں کو علم حاصل کرنا ہے
علم تم کو ہندوستان سے چین کی طرف پیدل بھی سفر کرنا پڑا تم تب بھی جاؤ علم حاصل کرو. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد کے اوپر فرض ہے. تو تم لوگ نمازوں کی پابندی کرنا, اللہ کو ایک ماننا, اپنے وقت پہ نماز پڑھنا, نمازوں کی پابندی کرنا. ہماری کامیابی آج مسلمان پریشان کرتے ہیں, نماز چھوڑ دیے, قرآن چھوڑ دیے, دین کا درد چھوڑ دیے, رشتے داروں کی بھلائی, بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں, ماں باپ کا احترام نہیں, پڑوسیوں کا احترام نہیں. یہ تو ہماری بدلائی ہے. 2 بجے رات تک چبوتروں پہ بیٹھنا, 11 بجے رات تک چبوتروں پہ بیٹھنا, سر میں درد ہو رہا بول کے بیٹھ جانا. کیا کروں بھائی, آج کاروبار میں ہوا آٹو کا, گھر والوں کا انتظام نہیں ہوا, 2 گھنٹے آٹو میں منتخب ماریں گا اللہ کا بندہ, مگر وہ روڈ کے اوپر رزق تلاش کرنے نہیں نکلنا, چبوتروں کے اوپر پوری رات گزار دینا, مگر اللہ کا رزق تلاش کرنے روڈ کے اوپر نہیں نکلنا. کچھ نوجوانوں کو محنت کرنے میں شرم آتی. محنت بڑے, چاہے وہ پیاز کی بنڈی بیچنے والا ہو یا ترکاری بیچنے والا ہو, محنت تو بچوں محنت ہوتی ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی کاروبار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ کاروبار تجارت کاروبار تھا. تو یہ ہمارے اوپر ہے, اگر انسان محنت کرا تو ہمیشہ کامیاب, بغیر محنت کے کبھی کسی کو پھل ملنے والا نہیں. تو میں آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہونے کا یہی مقصد ہے, آپ لوگ اچھا پڑھے. میں ہمارے حفظ کے بچوں کو بھی بولوں گا, چھوٹی چھوٹی باتوں, پیٹ میں درد ہو رہا, سر میں درد ہو رہا, یہ بہانے مت بناؤ. یہ تمہارے اوپر سختی اس لیے ہے کہ تم لوگ کامیاب ہونا. میں ہر چیز میں تم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں نا, کھڑے ہو, کیا چیز کی ضرورت ہے؟ نہ تمہارے کھانے کا مسئلہ, نہ تمہارے کپڑوں کا مسئلہ, نہ کوئی چیز کا مسئلہ نہیں. رہنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھی چھت دی ہے, تم لوگوں کو کھانا وقت پہ ہے. ہم نے کھا تو وقت پہ کھانا, تم لوگوں کا وقت پہ کھانے کا انتظام ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت ہے. تو تم سب اس میں کامیاب ہو. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا, قرآن کو سمجھ کر پڑھنا, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا, شرک اور بدعات سے بچنا. اللہ معبود برحق بے نیاز ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے اوپر جیسے ہمارا خاتمہ رہنا ہوتا, ہم کو بہت محنت کرنا پڑتا. تو میرے بچوں, تم لوگ اچھا پڑھو, اپنے ماں باپ کا کہنا مانو, اور ان ماؤں سے بھی میری گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو بچوں کو گھروں میں نہ بٹھا لے, ان کو گھروں میں بھی سبق یاد دلائے, ان کو قرآن کی تعلیم دے. اگر تمہارا بچہ عزت کرنا, تمہارا بچہ کامیاب ہونا, تمہارا بچہ اللہ سے ڈرنا, تمہارا بچہ شرابی نہیں نکلنا, تمہارا بچہ گنجٹی نہیں نکلنا, تمہارا بیٹا زناخور نہیں نکلنا, تمہارا بیٹا کا بچہ کامیاب انسان بننا ہے, تو اپنے بچوں کو گھر میں قرآن کی تعلیم دو, ان کی صحبتوں کو علماء دین کے ساتھ میں بٹھاؤ, اچھے عالم دین کے ساتھ بچوں کو بچپن کی تلقین کرو. چورا, بٹے بازا, اسنیچرا, گنجٹیاں, شرابیوں کے ساتھ اپنے بچوں کو نہ بٹھائے. اپنے بچوں کو نشے کی عادت سے روکے. اگر بچہ تمہارا پہلی بار شراب پی گیا گھر پہ, تو جبھی اس کے اوپر لاٹھیاں برسا دو, جبھی اس کے اوپر گھر کو تنگ کر ڈالو, انشاءاللہ وہ پہلی بار میں سدھرنے کی کوشش کرے گا. اگر تم کر کے میرا بچہ آج پیا, کل نہیں پیتا, پرسوں پیا, ترسوں نہیں پیتا, تمہارا بچہ سگریٹ پیا, تمہارا بچہ گٹکا کھا رہا. میرے پاس ایسے کئی جوان بچے, کئی 22 سال کا نوجوان آیا جو گٹکے کھاتا, کینسر ہو گیا. اماں بیوہ ہے, دانو خطا رو رہی, بولے سرور بھائی میرے بچے کو کینسر ہو گیا, سرور بھائی میرے بچے کو بچا لو, میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, گھر میں دودھ کی پاکیتوں کو جب پیسے نہیں, سرور بھائی میری مدد کرو. تو میں تمام بچوں سے میرے برے شوہر سے دور رہنا, چاہے سگریٹ ہو, پان مسالہ ہو, پان ہو, گٹکا ہو, نشے کی گولیاں ہو, ایسے لوگوں کی صحبت سے ہم بڑے لوگوں کو, برے آدمی کی صحبت 10 روپے دے کے دور کر دینا. کیا کر دینا؟ 10 روپے دے کے دور کر دینا. اچھے آدمی کی صحبت 20 روپے دے کے خرید لینا, چاہے اس کے اوپر 20 روپے کے خرچہ لاگت میں. تو اچھے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو تم اچھے انسان کریں گے. تم گنجٹیوں کے ساتھ, شرابیوں کے ساتھ, بیوڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے, تمہاری نسبت بھی ویسی ہوگی. تم اگر اچھے عالم دین کے سنگات, مسجد کے پیشوان کے ساتھ, مؤذن کے سنگات میں بیٹھیں گے تو تمہاری صفت ان میں سے ہوگی. ہم تمام کے مسجدوں کے ذمہ داروں سے بھی جیسے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے جمعے کی نماز میں بچوں کے لیے, خاص کر کے علماء دین اپنے بچوں کے لیے کچھ بولے, ماں باپ کا احترام سکھائے, ماں باپ کا جیسے مرتبہ ان کو سکھائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے جب تمہارے ماں باپ ایک بلندی خود کو پہنچ جائے تو تم کو اس پر نہ ڈرنا. کئی نوجوانوں کو دیکھتا کہ اپنی ماں کو ابھی تو نہیں دیتے, گالیاں دیتے, اس کے بعد اس میں کئی ایسی مائیں ہیں میرے پاس آ کے دارو خطار ہوتے کرو. باپ اگر تھکا آ رہا گھر سے آیا, لوگوں کے دن میں ایک عجیب فکر کرنی ہوتی, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. تو باپ جنت کا کیا ہے؟ دروازہ ہے. دروازہ کیا ہے؟
ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ اس کی چابی ہے، تو جب دروازہ ہی نہیں کھلے گا چابی میرے لیے تو تم داخل کیسے ہوں گے؟ ماں تمہاری جنت ہے تو باپ دروازہ. تو بس اللہ ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تم تمام کو کامیاب کرے. السلام علیکم.